أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. صدق اللہ العظیم. محترم خواتین و حضرات، گزشتہ درس جو ہم نے ختم کیا تھا اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو ایمان نہیں لائے اور ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جو ایمان لائے، اور ان دونوں کا پھر آخر میں انجام بیان فرمایا کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کا انجام کیا ہوگا اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا انجام کیسا ہوگا. اور آخری آیت میں پھر یہ فرمایا گیا تھا کہ آخر یہ کافر لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ایمان لانے کے لیے کیوں ایمان نہیں لاتے. تو آج کی آیت میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے جو لوگ شرک اختیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا ہے تو ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے. لیکن یہ چیز جو ہے نا، یہ صرف یہی نہیں کہہ رہے بلکہ اس سے پہلے جو ہے کہ آبا و اجداد گزرے ہیں وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں جب ان سے کہا جاتا کہ بھئی یہ قرآن مجید میں کیسی باتیں بیان کی گئی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو گزشتہ لوگوں کے جو ہے نا قصے کہانیاں ہیں. تو اسی طریقے سے اب یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو نا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کسی اور کی عبادت نہ کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ پہلے لوگ بھی اسی طرح کی بات کرتے تھے. فرمایا کہ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اور جن لوگوں نے شرک اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور چیز کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے سوا اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرام قرار دیتے. تو جو امتیں اس سے پہلے گزری ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، لیکن پیغمبروں کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ صاف صاف طریقے پر پیغام پہنچا دیں. اب ظاہر ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، یہ سراسر ہٹ دھرمی ہے اور یعنی کہ یہ اناد ہے، کیونکہ اس طرح ہر مجرم یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم یہ جرم نہ کرتے. ایسی باتیں جو ہے نا وہ قابل جواب نہیں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینے کے بجائے صرف یہ فرما دیا کہ جو ہمارے پیغمبر ہیں، ہم نے جن رسولوں کو بھیجا ہے ان کا کام صرف ہماری باتیں پہنچا دینا ہے. ان کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچا دینے تک محدود ہے. ان کی ذمہ داری یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ ضدی لوگ جو ہے نا وہ راہ راست پر آ جائیں. اور انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ ہم کوئی چیز حرام قرار نہ دیتے، اس سے ان جانوروں کی طرف اشارہ ہے جو وہ بتوں پر چڑھاوا چڑھاتے اور ان کے نام پر رکھ کر ان کو حرام کرتے تھے. تو بھئی یہ بھی ہم اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے. فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. اور واقع یہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اس ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. اور طاغوت سے مراد جو ہے وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے اور طاغوت سے مراد جو ہے وہ بت بھی ہو سکتے ہیں. تو ان دونوں سے جو ہے نا وہ اجتناب کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی. تو ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہو. اب آپ پہلے کتنی دفعہ سن چکے ہیں
کہ جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کیا، ان کے جو نا زمین پر بھائی چل پھر کے دیکھو تو ان کے جو پرانے کھنڈرات اور ان کے جو واقعات جو ہے قوم عاد کے، قوم سمود کے، قوم لوط کے، یہ سارے واقعات ملتے ہیں۔ اگر ہم زمین پہ چل پھر کے دیکھیں تو وہ سب میں ملتے ہیں۔ تو ان سے مشرکین مکہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ چل پھر کے دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا اور تم خود اس بات کے گواہ ہو سکتے ہو۔ لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جو لوگ جو نا اللہ تعالیٰ نے جن کو عقل سلیم دی ہو، جو سمجھ سکتے ہو۔ فرمایا ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے بڑے حریص تھے کہ میری امت کا ہر آدمی جو ہے نا وہ ایمان لائے اور آگ سے بچ جائے۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری مثال جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی کسی شخص نے آگ جو ہے نا وہ روشن کی ہو اور اس پر جو ہے وہ پتنگے جو ہے وہ آ کر جو ہے نا گر رہے اور وہ آدمی ان کو بچا رہا ہے۔ تو میری مثال ایسی ہے کہ میں تم لوگوں کو کمر سے پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ سے جو ہے وہ پیچھے کھینچ رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ وہ جہنم میں جانے کی فل کوشش کر رہے۔ تو فرمایا کہ ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین۔ اے پیغمبر اگر تمہیں یہ حرص ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ جن کو ان کی عناد کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے ان کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا، اور ایسے لوگوں کو کسی قسم کی مددگار میسر بھی نہیں آتے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ وَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور ان لوگوں نے بڑا زور لگا لگا کر اللہ کی قسمیں کھائی ہیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں اللہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ بھلا کیوں نہیں کرے گا؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے سچا کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ 4 چیزوں پر بہت زیادہ بحث کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و توحید پر اور رسالت پر اور آخرت پر اور قرآن پر۔ تو یہ جو آخرت کا انکار جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں کہ بھئی کیسے اللہ رب العزت جو ہے وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو آگے جو ہے نا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور یہ چونکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ اگر قیامت قائم نہ ہو اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا سلسلہ نہ ہو تو پھر یہ دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ سراسر ناانصافی ہوگی کہ دنیا میں رہ کر کچھ لوگ جو ہے نا وہ اچھے کام کریں اور کچھ برے کام کریں اور آخری نتیجہ برابر ہو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو دنیا میں رہ کر برے کام کریں گے ان کو آخرت میں جو ہے نا وہ ان کا عذاب سزا ہوگی، اور جو دنیا میں رہ کر اچھے کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو انعام دے گا۔ تو یہ تو انصاف کے خلاف ہوگا کہ اگر آخرت قائم نہ ہو، تو آخرت تو یقیناً قائم ہوگی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے جو اسے سچا کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ دوبارہ زندہ کرنے کا یہ وعدہ اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ان باتوں کو اچھی طرح واضح کر دے کہ جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور تاکہ کافر لوگ جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ تو یہ پھر اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، جب انسان مر کے مٹی ہو جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو کیسے بنائے گا۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ ایک حکم دے گا کن تو فیکون، بس ہو جائے گا۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون۔ اور جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری طرف سے صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو پچھلی آیت میں آخرت کی دوسری زندگی کا مقصد بیان فرمایا تھا، اور اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کو تم اسی ناممکن سمجھ رہے ہو کہ وہ تمہارے تصور سے باہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام بھی مشکل نہیں ہے۔ کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے اسے کوئی محنت کرنی نہیں پڑتی،
وہ تو ایک حکم دیتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی اور اس کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔